بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما دوستان عزیز که تشریف دارند اینجا. امروز درس ما درس هفتم است درباره مکان اشیا. مکان اشیا یعنی جایی که چیز وجود دارد، بالا، زیر، پایین، چپ، راست. خوب، مکان اشیا که تو لفظ انگلیسی میگیم پوزیشن، یعنی مکان، جگہ. اشیاء کے رکھنے کی جگہ یا اشیاء کے وجود جہاں پر وہ موجود ہیں وہ ان کی پوزیشن کیا ہے، اوپر ہیں، نیچے ہیں، اندر ہیں، باہر ہیں، قریب ہیں. تو یہ آج الفاظ ہم پڑھیں گے. ان الفاظ کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے نئے الفاظ کو یاد کریں گے اور ساختار کو. ایک نیا سوال اس درس کے اندر آئے گا کہ خود پوزیشن کے بارے میں یعنی مقام کے بارے میں، مکان چیز کی جگہ کے بارے میں سوال کس طرح سے کیا جاتا ہے اور اس سوال کا جواب کس طرح سے دیا جاتا ہے. تو شروع کرتے ہیں اپنا نیا درس مکان اشیاء. درس ہفتم یعنی ساتواں درس. ہمارا ساتواں درس مکان اشیاء کے بارے میں ہے. سب سے پہلے یہاں پر ہمارے پاس چند الفاظ موجود ہیں. توپ کے پہلے پڑھ چکے ہیں. توپ مان کے پچھلے درس میں پڑھا ہے کہ اضافہ، جب اضافہ کرتے ہیں تو ایک زیر کا اضافہ کیا جاتا ہے. توپ مان یعنی میری گیند، میری بال. فٹ بال ہو یا ہمیشہ گیند کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی طرح کی بھی گیند ہو، کرکٹ کی ہو، فٹ بال کی ہو یا ٹیبل ٹینس ہو، جو بھی ہو تو اس کے لیے توپ استعمال کیا جاتا ہے. توپ مان میری بال، میری گیند. در ایک پوزیشن ہے، ایک مکان ہے. روئی دوسرا ہے. زیر تیسرا ہے. در یعنی اندر، روئی یعنی اوپر، زیر یعنی نیچے. خوب، توپ مان در کجاس کس چیز کے اندر ہے؟ در کمود، الماری کے اندر ہے. کمود بولتے ہیں الماری کو. توپ مان در کمود است یا توپ مان زیر میز است، ٹیبل کے نیچے پڑی ہے، یا زیر تخت یعنی بیڈ کے نیچے پڑی ہے، یا روی صندلی کرسی کے اوپر پڑی ہے. تو یہ در، روئی اور زیر ہمارے درس کا آج مین مطلب ہے کہ پوزیشن اشیاء، چیزوں کا مکان کس طرح سے بتایا جاتا ہے. تو یہ پہلا مکالمہ ہے جس کو آپ خود دیکھیں گے، جو گزشتہ دروس کا تکرار ہے. تو ہم جاتے ہیں مستقیم اپنے الفاظ پر. گوش کنی تو تکرار کنی، توجہ سے سنیں اور تکرار کریں. خوب، توپ زیر جعبه است. جعبه یعنی ڈبہ، باکس. ٹھیک ہے. توپ گیند کس کے نیچے ہے؟ زیر. زیر یعنی نیچے. زیر جعبه، جعبه کے نیچے، ڈبے کے نیچے ہے. توپ زیر جعبه است. تکرار کریں. توپ زیر جعبه است. توپ در جعبه است. در جعبه، جعبه کے اندر یعنی باکس کے اندر ہے، ڈبے کے اندر ہے. توپ روی جعبه، روی جعبه یعنی اس کے اوپر موجود ہے. تو یہ ہے ہمارے پاس تین پوزیشن، تین مقام جو ہم نے چیزوں کے بارے میں پڑھ لیے ہیں. اب انہیں کو استعمال کریں گے اور استعمال کے ساتھ ساتھ کچھ نئے الفاظ بھی آئیں گے جن پر آپ نے توجہ کرنی ہے. خواندن جملہ زیر بخوانید. خوب، پہلا جملہ کیا ہے؟ توپ زیر صندلی است. اس میں کوئی نئے الفاظ نہیں ہے، جملہ یاد کرنا ہے فقط. توپ زیر صندلی است. لباس در کمود است. کمود نیا لفظ ہے، جہاں جملہ حفظ کرنا ہے وہاں پر ایک نیا لفظ بھی ہے، کمود یعنی الماری. کتاب روی میز است. روی میز اوپر ہے، میز کے اوپر موجود ہے. ساتل کہ پہلے میرے خیال میں نہیں آیا، بالٹی شاید پہلے درس میں گزرا ہو. ساتل بالٹی. ساتل زیر میز است. صابون در جعبه است. صابون در جعبه است. اس کے بعد ہے چائے. چائے روی میز است. یہ الفاظ ہیں جن کو آپ یاد کریں گے. میں تیزی سے دوبارہ پڑھ رہا ہوں. توپ زیر صندلی است. لباس در کمود است. کتاب روی میز است. سطل زیر میز است و صابون در جعبه است. چائے روی میز است. تو یہ جملات ہیں آپ کے. یہاں پر آ جاتا ہے سوال، آپ کی چیز کہاں ہے؟ آپ کے جوتے کہاں ہیں؟ جب اسکول جانے لگتے ہیں تو نہ پتہ ہوتا ہے بوٹ کہاں ہیں، نہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بیگ کہاں ہے، کتابوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. اور ہر سوال والدہ سے کیا جاتا ہے کہ وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، وہ چیز کہاں ہے. کیف من کجاست، درست ہے. جورابم کجاست، کتابم من کجاست. یا ہر چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کہاں پڑی ہوئی ہے. تو یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے کتاب شما کجاست، آپ کی کتاب کہاں ہے. کسی سے جگہ پوچھنی ہو کتاب کے بارے میں کہ کتاب کہاں پر موجود ہے تو سوال کس طرح سے ہوگا؟ کتاب شما کجا است. کجا جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کجا کہاں، مقام کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہ ہمارا مد نظر اس دفعہ لفظ ہے کجا. کجا یعنی کہاں. جیسے آپ نے نعت بہت سنی ہوگی، تو کجا من کجا، یعنی تمہارا مقام کہاں پر ہے اور میرا مقام کہاں پر ہے. تم اتنی بلندیوں پر ہو اے رسول اعظم، لیکن ہم پستیوں کے اندر گرے ہوئے ہیں، یعنی آپ بہت بالا ہیں. کجا یعنی مقام. کتاب شما کجاست، کس مقام پر ہے، کہاں پر پڑی ہوئی ہے. کتاب شما یعنی آپ کی کتاب کے اضافہ ہے. کجاست کہاں ہے. تو مکالمہ شروع کرتے ہیں. سلام حسن. سلام پدر بزرگ. پدر بزرگ پہلے ہم نے پڑھا ہے کس کو بولتے ہیں؟
دادا کو، درست ہے. کفش من کجاست، دادا بزرگوار، ذہن کمزور ہو چکا ہے، بڑھاپے میں یادداشت نہیں ہوتی، پوچھ رہا ہے کہ میرے جوتے کدھر ہیں. کفش من کجاست، میرے شوز کدھر ہیں. کفش شما در جا کفشی است، در جا کفشی. جا کفشی نیا لفظ ہے. ریک کو بولتے ہیں جہاں پر جوتے رکھے جاتے ہیں، ریکس کو. کفش شما در جا کفشی، ابھی تصویر بھی اس کی آئے گی، آپ دیکھ لیجیے گا، یا ادھر ہے ریک جہاں پر جوتے رکھے جا رہے ہیں. کفش شما در جا کفشی است. خوب. عصای من کجاست، میری عصا وہ کدھر ہے. عصای شما روی صندلی، روی صندلی است، صندلی کے اوپر موجود ہے. خوب. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے گفتگوی دوم. با ہم کلاسی خود گفتگو کنید، اپنے ہم کلاسی کے ساتھ آپ گفتگو کریں. کون سی گفتگو؟ چای تو کجاست، آپ کی چائے کہاں پر ہے. چای من روی میز است، نوش جان بفرمایید، میری چائے ٹیبل پر پڑی ہے، پئیں، عیش کریں. صندلی کجاست، صندلی کجاست، صندلی در کلاس است، کلاس ہے. توپ رضا کجاست، توپ رضا، رضا کی گیند، رضا کی بال کہاں پر ہے. توپ او یعنی توپ رضا در کمد است، الماری میں ہے. شلوار حسن کجاست، شلوار یعنی شلوار پینٹ کہیں یا شلوار جو ہم بولتے ہیں. شلوار او در کمد است. غذای زهرا کجاست، زهرا کا کھانا کہاں پر ہے. غذای او روی میز است. کفش من کجاست، کفش تو در جا کفشی. یہ لفظ یاد کریں، نیا ہے. در جا کفشی، جا کفشی کے اندر پڑے ہیں، جا کر اٹھا لیجئے. خوب. اس کے بعد ہے کار گروہی یعنی تمرین ہے کہ آپ خود حل کریں گے اس کو انشاءاللہ، کہ کوئی مشکل اس میں نہیں ہے. اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. وہ یہ شناسی ہے، الفاظ ہیں یہاں پر. پہلا لفظ ہے اصل، اصل شہد کو بولتے ہیں. شمع، عطر، اینک، ساعت، جعبے کے پہلے شروع میں ہی آ گیا ہے، جعبے یعنی ڈبہ. اصل، اصل سین پر زبر دینی ہے، اس کو خالی نہیں کرنا. اصل، ساعت، اینک، جعبے، شمع، عطر. عطر، عطر، نہ عطر. خوب. اس کے بعد ہمارے پاس تمرین اول ہے کہ یعنی دونوں دوبارہ ان الفاظ کو سنیں، اور تمرین دوم ہے کہ آپ ان کو اب جگہ پتہ چل گئی ہے، اب خوب ان مقام کو یعنی در، زیر، روی، ان تین الفاظ کو استعمال کر کے آپ نے جملے بنانے ہیں. پہلا جملہ کیا بنے گا؟ اینک من در جعبه. الفاظ بھی لگائیں گے، اگر واجہ نہیں لگا ہوا، مکان کا لفظ نہیں لگا ہوا تو مکان کا لگائیں گے، پوزیشن لگائیں گے، اور اگر خود چیز کا نام ضروری ہے تو وہ لگائیں گے. جبکہ یہاں فقط اشیاء کے نام ہے، پوزیشن کا نام نہیں ہے، پوزیشن خود انہوں نے لگائی ہے. بس اینک من در جعبه است، جعبه کے اندر ہے. اصل روی میز است، روی میز است. کاغذ زیر کتاب، کاغذ زیر کتاب است. عصای او، اس کی عصا زیر صندلی، صندلی کے نیچے. ساعت تو، ساعت تو، آپ کی گھڑی کہاں پر ہے؟ روی جعبه. عطار خواهر من، عطار خواهر من، تین اضافے ہیں، توجہ کریں. عطار خواهر یعنی بہن کا پرفیوم. یہ بہن کس کی ہے؟ خواهر من، نہ خواهر تو، یعنی میری بہن کا عطر. تین طرح کے اضافے، یہاں پر بھی زیر لگا کے پڑھیں گے، یہاں پر بھی زیر لگائیں گے. عطار خواهر من در کیف است. کیف یعنی کیف زنانے بھی بولتے ہیں اس کو، جو خواتین کا پرس ہوتا ہے، تو اس کا عطر اس کے پرس میں ہے. در کیف است. خوب. اس کے بعد تمرین ہے کہ آپ خود اس کو حل کریں گے. سوال ہیں اور سوالوں کے جواب ہیں کہ اسی طرح سے جو پیچھے پڑے ہیں انہی کی طرح ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ سوال نیا ہے، آدھا نیا آدھا پرانا، کیونکہ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا ہے کہ بلے فقط پڑھا تھا کہ جہاں پر ایسا سوال کیا تھا جس کے جواب میں ہاں آئی تھی، لیکن ابھی مختلف سوال ہوں گے جس میں نہ اور ہاں دونوں کا استعمال ہوگا. یعنی اینک من روی میز است، کیا میری اینک میز کے اوپر پڑی ہے؟ اگر ہے تو کہیں گے بلے، اگر نہیں ہے تو نہ. پھر نہ تو پھر جگہ بھی بتاؤ کہاں پر ہے. تو پہلا سوال ہے پدر بزرگ کا، اینک من روی میز است. اینک کہاں پر ہے؟ میز بھی یہاں پر موجود نہیں ہے، اور اینک کہاں پر ہے؟ کتابوں کے اوپر ہے. تو پس جواب کیا ہے؟ نہ. اینک شما روی کتاب است، اینک شما روی کتاب است، نہ روی میز. خوب. عصای من، عصای من روی صندلی است. عصا روی صندلی؟ بله. عصای شما روی صندلی است، آپ کی عصا صندلی کے اوپر ہے. تو گفتگوی دوم، با ہم کلاسی خود گفتگو کنید. با ہم کلاسی کہ مشکل نہیں ہے اس کے اندر کوئی بھی، آپ خود اس کو تکرار کیجئے. کار گروہی کہ آپ ہی کا کام ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے واژہ شناسی، آموزش واژہ
گوش کنید و تکرار کنید. گوش کریں, توجہ سے سنیں اور اس کو تکرار کریں. کاغذ, باغ, قضا, مغازے یعنی دکان. اس کے بعد شلغم, کہ شلغم شلجم کو بولتے ہیں, قلاغ وہی کوا. تو قضا, شلغم, قلاغ, کاغذ, مغازے, باغ, یہ اس کے اندر کوئی خاص مشکل لفظ موجود نہیں ہے. اس کے بعد تمرین ہے کہ آپ ان کو حل کیجئے گا, مشکل اس میں نہیں ہے کسی قسم کی. تمرین سوم میں پہلی تمرین ہم مل کر حل کرتے ہیں. کلاغ سیاہ کجاست؟ کلاغ سیاہ, کالا کوا, کیونکہ کوے کے سفید کوا بھی موجود ہے اس لیے انہوں نے رنگ بھی ساتھ لکھا ہے. کلاغ سیاہ کجاست؟ کلاغ سیاہ روی درخت, درخت کے اوپر بیٹھا ہے, روی درخت است. اسی طرح باقی سوالات آپ حل کریں گے کہ مشکل انشاءاللہ کوئی پیش نہیں آئے گی. خوب, کتاب شما, ہمون سوال, اسی سوال کو دوبارہ تکرار کیا جا رہا ہے. کتاب شما در کیف است؟ آپ کی کتاب بستے میں ہے, بله یا نہ. خوب, کتاب شما در کیف است؟ بله, کتاب من در کیف است. کیف کے اندر کتاب موجود ہے. خوب, اینک شما در کمود است؟ آپ کی اینک الماری کے اندر ہے. نہ, اینک من در جابه است, وہ جابے کے اندر ہے, الماری میں نہیں ہے. گفتگو دوم کہ آپ باہم کلاسی خود, ہم کلاسی یعنی ہم جماعت کے ساتھ حل کریں گے, کہ اس کے اندر کوئی نئی بات نہیں ہے, صرف تکرار ہے اور حفظ والی چیز ہے. کار گروہی یعنی دو فرد مل کر آپ اس کام کو حل کریں گے. اور اس کے بعد یہ ہمارا درس بالکل ختم ہو گیا. آپ کو کہا تھا کہ ابھی کام آپ کا زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور میرا کام بہت ہی کم ہوتا جا رہا ہے. صرف نئے الفاظ کوئی آئیں تو وہ بتانے پڑتے ہیں, اور کوئی نیا سوال آتا ہے تو وہ آپ کی خدمت میں توضیح مختصر سی دینی پڑتی ہے, کیونکہ ابھی الحمدللہ آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے, لیکن اتنا بھی نہیں سیکھا. یہ ابھی الف بے ہے فارسی کی, نہ کہ مکمل فارسی ہے, لیکن قاعدہ جو ہے الف بے فارسی یعنی جو مقدمے والی کتاب ہے وہ آپ کے لیے پڑھنا, سننا اور اس طرح کی ابتدائی باتیں کرنا آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. تو ہر درس میں آپ کا کام زیادہ ہے, کام فقط حفظ کرنا ہے, مطالب کوئی اس کے اندر مشکل اور سخت نہیں ہے. تو انشاءاللہ آپ ان دروس کو حفظ کیجئے گا اور آسانی سے یہ ایک بہترین زبان سیکھ سکیں گے آپ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.